بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جڑوا بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جڑوا بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں، یعنی جڑوا بچے کیسی عورت کے گھر پیدا ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ عورت طاقتور ہو اور مضبوط ہو تو ایسی عورت کے گھر جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں، تو وہیں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اگر مرد طاقتور ہو اور مضبوط ہو تو ایسے مرد کے گھر جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس بات کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جڑوا بچے کب اور کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب نعمت ہے، اور اگر کسی کے گھر میں جڑوا بچوں کی پیدائش ہو جائے تو پھر انسان کو اور بھی زیادہ خوشی ملتی ہے۔ زیادہ تر شادی شدہ مرد اور عورتیں جڑوا بچوں کی خواہش مند ہوتے ہیں، مگر جڑوا بچوں کی پیدائش کو لے کر ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی باتیں بنی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اگر عورت مضبوط ہو تو جڑوا بچے پیدا کرتی ہے۔ آئیے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جڑوا بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، عرب میں ایک شخص بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ بیٹیوں کی پیدائش کو وہ زحمت سمجھتا تھا۔ جب جب اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ افسوس کرتا۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 بیٹیوں کے ساتھ نوازا، یعنی اس کے گھر پر 2 جڑوا بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ یہ دیکھ کر وہ شخص دکھی ہوا اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر افسوس کرنے لگا۔ بس جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بارے میں معلوم ہوا تو آپ نے اسے اپنے پاس بلا لیا اور فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ ہر کسی کے گھر جڑوا بچوں کو پیدا نہیں فرماتا۔ اللہ ہر کسی کو بیٹی عطا نہیں کرتا، بلکہ اللہ جس کے گھر سے خوش ہوتا ہے اسے گھر میں جڑوا بچوں کی پیدائش فرماتا ہے۔ اللہ جس شخص کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے اس کے گھر میں 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ پیدا فرماتا ہے۔ اللہ جس کی آخرت کو سنورنا چاہتا ہے اس کے گھر میں بیٹیوں کا تحفہ عطا فرماتا ہے۔ اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس شخص نے اپنے بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کی، ان کی شادیاں کیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا، بچے والدین کے گھر پر رحمت بن کر آتے ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی، جب عورت حاملہ ہو جائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ عورت حمل سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی؟ پھر جڑوا بچے پیدا ہوں گے؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس عورت کی حمل سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یا پھر جڑوا بچے پیدا ہوں گے۔ لیکن ہم آپ کو ایک نشانی بتا دیتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عورت کا پیدا ہونے والا بیٹا ہے یا بیٹی، یا پھر دونوں ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، جب کوئی مرد اپنی بیوی کے قریب جائے اور وہ اپنی عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے لگے تو وہ یہ دیکھ لے کہ اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آئی تو سمجھ لینا کہ عورت کے حمل سے بیٹا پیدا ہوگا، اور اگر عورت کی منی مرد پر غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوگی، اور مرد اور عورت دونوں کی منی آمنے سامنے آ جائے تو پھر جڑوا بچے پیدا ہوں گے۔ اے شخص، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پوری 80,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ اس میں سے 1,000 مخلوقات وہ ہیں جو اس زمین پر یعنی خشکی پر رہتے ہیں، اور 60,000 مخلوقات وہ ہیں جو دریا میں یعنی کہ سمندروں اور پانی میں رہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، اللہ نے ہر مخلوقات میں جوڑا پیدا فرمایا ہے، یعنی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا، اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہر مخلوق کی نسل قیامت تک باقی رہ سکے۔ اے شخص، انہی 80,000 مخلوقات میں سے ایک مخلوق ایسی بنائی ہے جو زمین پر رہتی ہے، اور وہ ہم انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر بھی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ نہ میں کسی کا باپ ہوں اور نہ ہی کوئی میری اولاد ہے، میں اولاد سے بھی پاک ہوں اور میں ماں باپ سے بھی پاک ہوں، اور میرا کوئی نہیں ہے، میں تنہا اور صرف اکیلا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہی جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، یا پھر دونوں، اور میں جس کو چاہتا ہوں بیٹا عطا کرتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں بیٹی عطا کرتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں لڑکا اور لڑکی دونوں کو ملا کر عطا کر دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں عطا کرتا ہوں، یعنی بانجھ بنا دیتا ہوں۔ ناظرین، اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میرا بچہ صحت مند نہیں رہتا ہے اور ہر وقت روتا رہتا ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تو اپنی عورت سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو اپنے بائیں کی طرف سلائے اور اس کے ماتھے پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر ہر روز دم کرے، کیونکہ بچہ جب اپنے ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے
تو تب وہ اپنی ماں کی دل کی دھڑکن کو سن کر سکون محسوس کرتا ہے، مگر جب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے جدا ہوتا ہے تو اسے وہ آواز سنائی نہیں دیتی، اس لیے وہ بے چین ہو کر اٹھتا ہے اور خود کو اکیلا پن محسوس کرتا ہے اور روتا رہتا ہے۔ اس لیے عورت اگر بچے کو اپنے بائیں طرف سلائے گی تو وہ ماں کے دل کے قریب ہوگا اور دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا رہے گا اور سکون سے رہے گا۔ اب ناظرین، آپ کو سائنس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ سائنس کا جڑواں بچوں کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ حال ہی میں جڑواں بچوں پر کیے گئے سروے میں بتایا گیا ہے کہ جڑواں بچے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلے تو وہ ہوتے ہیں جو ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں، یعنی کہ دونوں کی شکل و صورت ایک جیسی ہوتی ہے۔ وہیں پر دوسرا جڑواں بچے ہوتے ہیں جو ایک جیسے نہیں ہوتے، یعنی کہ دونوں کی شکل و صورت میں کافی فرق ہوتا ہے۔ ان کی شکل و صورت آپس میں تو کیا گھر کے کسی بھی فرد سے نہیں ملتی۔ جڑواں بچے پیدا ہونے کی اس سروے میں سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جس عورت کا باڈی ماس یعنی انڈیکس بڑھ جاتا ہے، اس کے علاوہ اس سروے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں یا آپ کی فیملی میں کسی کے جڑواں بچے پیدا ہوئے ہیں تو پھر آپ کو بھی جڑواں بچے پیدا ہونے کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ وہیں پر آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی جڑواں ہے تو آپ کو بھی جڑواں بچہ پیدا ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اس سروے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جن عورتوں کی عمر 35 برس سے زیادہ ہو جاتی ہے، جو عورتیں لمبی ہوتی ہیں، ان کو بھی جڑواں بچے پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایسی عورتوں کو ہارمون کے ذریعے سے ہی انڈے سے انڈے نکلنے لگ جاتے ہیں، اس لیے جنسی مقدار میں ہارمون نکلیں گے اتنے انڈے نکلتے ہیں، جس سے دو بچے پیدا ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے۔ اللہ پاک بے اولاد کو صاحب اولاد عطا کرے اور جو صاحب اولاد ہیں ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے، آمین۔